اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے سبق میں مرکب مفید کی اقسام پڑھی تھیں، اس کی تفصیل جانی تھی۔ اب ہم مرکب غیر مفید کے بارے میں جانتے ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو جائے، بے نہیں اس کا الٹ، تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ سننے والا کسی چیز کی اس کو کوئی خبر نہیں مل رہی، نہ ہی کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بس بات آدھی ادھوری ہے، کوئی سمجھ ہی اس کو بات کی پوری نہیں آئی، یعنی پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں۔ آپ نے علم النحو میں اس کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، یہاں 3 انہوں نے بنا دی علیحدہ علیحدہ کر کے۔ یہ مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے مرکب اضافی، جیسے غلام و زیدن، اس کے پہلے جز غلام کو مضاف اور دوسرے جز زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ آپ نے علم النحو میں 2 پڑھی تھیں، مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کتاب مختصر ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی صرف ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جز یعنی زید کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ لیکن اکثر آپ کے ذہن میں ہوگا مضاف کا اعراب ہمیں نہیں بتاتے، جہاں بھی پڑھا مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ کا آخر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جب بھی پڑھا۔ مضاف کا کیا ہوتا ہے آخر؟ مضاف کے آخر پہ پیش بھی آتی ہے، مضاف کے آخر پہ زبر بھی آتی ہے، اس کے آخر میں زیر بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیچھے فعل آ گیا ہے، فعل اسے اپنا فاعل بنا رہا ہے، تو مضاف کے اوپر پیش آ جائے گا، وہ مضاف مضاف الیہ مل کر فعل کا فاعل بن جائے گا۔ اگر پیچھے فعل کا فاعل موجود ہے، وہ اسے مفعول بنانا چاہتا ہے، فعل کا یہ مفعول بن رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر میم کے اوپر زبر آئے گی، یعنی مضاف کے اوپر زبر آئے گی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پیچھے مفعول بن جائیں گے فعل کا۔ اور اگر اس کے شروع میں حرف جر آ جائے، حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے، تو ظاہری بات ہے حرف جر جو ہے وہ زیر دیتا ہے، تو یہاں غلاموں کی میم کے نیچے زیر آ جائے گی، یعنی مضاف کے نیچے مضاف الیہ کے آخر کے مضاف کے آخر میں زیر آ جائے گی، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پچھلا جو جار ہے اس کے مجرور بن جائے گا، پیچھے جو آنے والا جار ہے، جیسے الا یا فی یا کوئی بھی جار و من ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی فی غلام زید کر لیں، تو یہ جار مجرور مل کر فی کا مجرور بن جائے گا۔ اس کے بعد مرکب بنائی، ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ کے اندر حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے، تبھی مضاف الیہ کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ فارم ہے، جس طرح ہم بعض اوقات لکھنے میں شارٹ کٹ لکھتے ہیں نا، کہ بات کو مختصر کرنے کے لیے، تو یہ مختصر کرنے کے لیے بیچ میں سے حرف جر کو حذف کر کے تو پچھلے اسم کا مضاف الیہ، پچھلے اسم کو مضاف بنا دیتے ہیں، اگلے کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں۔ عربی جو ہیں انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا شارٹ کٹ کرنے کے لیے، تاکہ بار بار حروف جارہ استعمال نہ کیے جائیں، تو مضاف مضاف الیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے زید کا قلم، قلم بی زیدن، یہ قلم زید کے لیے ہے، تو زید کا قلم یا زید کے لیے قلم، تو ایک ہی طریقہ ہے۔ اب با حرف جار یہاں پوشیدہ تھا، تو یہاں قلم و زیدن بن جائے گا۔ اسی طرح غلام و زیدن نہیں، غلام و بزیدن یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو اصل چیز اس کے اندر یہ پوشیدہ ہے۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے کہ 2 اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، جیسے 2 اسم ملائے گئے ہوں، دونوں کو ملا کر ایک بنا دیے گئے، اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، اس میں کوئی حرف پوشیدہ ہو، جیسے 11 11 سے 19 تک،
احد عشر، اثنا عشر، ثلاثۃ عشر، خمسۃ عشر، ٹھیک ہے جی. تو یہ تسعۃ عشر تک ایسے ہی. اور یہ اصل میں احد و عشرون، احد و عشرن تھے، احد و عشرن، یہ دونوں صورتیں تھیں، اصل میں یہ تھا. تو اور تسعۃ و عشرن تھے. واو کو جو ہے انہوں نے حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کیا گیا ہے. بیچ میں واو تھی، یہ اس طرح تھا 1 اور 10، یا کہہ لیں 10 اور 1 11، 10 اور 2 12، 10 اور 3 13، جس طرح بچپن میں اسکولوں کے اندر پڑھا 10 1 11، 10 2 12، 10 3 13، 10 4 14، اس طرح گنتی یاد کرایا کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو اکثر یاد کرواتے ہیں اسکولوں کے اندر. تو یہ صورتحال ایسے ہی ہے. یہ 10 اور 1، 10 اور 2، 10 اور 3، یہ اس طریقے سے تھی. لیکن بیچ میں سے یہ واو کو انہوں نے حذف کر دیا ہے اور دونوں اسموں کو آپس میں ملا دیا. اس کے دونوں جز احدہ اور عشرہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مبنی ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں مبنی ہوتے ہیں اور فتح پر مبنی ہوتے ہیں. ان میں پیچھے کچھ بھی ہو جائے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی سوائے اثنا عشرہ کے. اثنا عشرہ کا پہلا جز جو ہے نا، اثنان 2، یہ مورب ہے، یہ مضاف ہوتا ہے تو اس کے آخر میں نون گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے اثنین. قرآن پاک میں ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار قرآن پاک کے اندر ہے، آیا کریمہ کے اندر. اب اثنین کا کلمہ آ گیا. اثنان 2 ہوتا ہے، اثنین حالت رفی نسبی اور حالت نسبی اور جری کے اندر اثنین ہو جائے گا. تو یعنی اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے، اس کا نون گر جاتا ہے. اس لیے پہلا جز اس کا مورب ہے اور دوسرا مبنی ہے. صرف یہی. مرکب منع صرف، وہ مرکب غیر مفید ہے کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، جیسے بعل بکو اور حضر موتو. ان کا پہلا جز اکثر علماء کے نزدیک فتح پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلا جز فتح پر مبنی ہوتا ہے اور دوسرا جز مورب ہوتا ہے. ان کو مرکب منع صرف کہتے ہیں. دو اسموں کو ایک کیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، یعنی اس میں کوئی حرف شامل نہ ہو، نہ ہی اس کے اندر کوئی گنتی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو. اصل میں یہ دو کلمے آپس میں ایسے ہی ملا دیے گئے ہوں، کوئی قاعدہ صرفی بھی نہیں لگا ہوتا، نہ نحوی نہ صرفی، کوئی قاعدہ لگا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، مکمل جملہ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کا ایک جز ٹوٹا ہوتا ہے. جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے. اب خالی غلام و زید کا آ جائے تو بات تو سمجھ میں نہیں آتی. زید کا غلام، زید کا غلام. اب بندہ سوچے بس زید کے غلام کو کیا ہو گیا، تو کب کرٹا لگا رہا ہے زید کا غلام، زید کا غلام، اس کو کیا ہو گیا، آیا ہے، بیٹھا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کو پتہ تو ہو نا. تو جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو اس لیے یہ جملہ نہیں بن سکتا. جملہ تب بنے گا جب بات پوری سمجھ میں آئے. تو وہ کیسے ہے کہ غلام و زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، یہ جملے کا جز بنتا ہے. عندی احد عشر درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں. اب احد عشرہ کا معنی جو ہے یہ سمجھ بھی آ رہا ہے اور یہ پوری بات بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ جملے کا جز بن گیا احد عشر. جاء بالا بکو، میرے پاس بالا بکو آیا، بالا بک آیا. نوٹ: کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. یہ دو کلمے لفظاً ہوں گے جیسے ضرب زید اور زید قائم، یعنی دو کلمے تو لازمی ہوں گے ایک جملے کے اندر، ایک مسند اور دوسرا مسند ہے جو بنے گا، یا ایک پوشیدہ ہوگا جیسے اضرب، تو مار، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے. جملے میں دو سے زیادہ کلمے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. دو سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے. 15 ہو سکتا ہے، 20 20، 40 40، 50 50 تک بھی جا سکتے ہیں، یعنی لمٹ نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں.
اتنا ویسے کرتے تو نہیں ہے کوئی بھی، لیکن کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، اتنے زیادہ حروف کلمات کو ایڈ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حد لمٹ بتائی نہیں ہے۔ جب کسی جملے میں کلمے زیادہ ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے، یعنی اسم کو الگ کرنا چاہیے، فعل کو الگ کرنا چاہیے اور حرف کو اس سے الگ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی۔ ٹھیک ہے جی، پیچھے آپ نے نحو کی تعریف میں پڑھا تھا کہ یہ مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، یہ ہم نے جاننا ہے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جاننا ہے عامل ہے یا معمول ہے۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ عمل کرا رہا ہے، اگلے پر عمل کر رہا ہے، یا معمول ہے یعنی خود عمل لے رہا ہے پچھلے کا۔ عامل وہ ہوتا ہے جو اگلے کو اعراب دیتا ہے، جس طرح کہ غلام و زیدن، جیسے غلام و زیدن کی جب چھوڑے کہتے ہیں فی درسن، اب فی حرف جا رہا ہے، یہ عامل ہے، عمل کرا رہا ہے کس کو؟ درسن کو، زیر دے کر۔ تو معمول جو ہے درسن معمول ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عامل ہے، عمل دے رہا ہے، یا معمول ہے یعنی کہ عمل کو قبول کر رہا ہے۔ جس طرح فعل ہے، یہ عامل ہوتا ہے، فعل بھی عامل ہوتا ہے، یہ اگلے کو فاعل بنا دیتا ہے، مفعول بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سمجھنا چاہیے کہ کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ کلمے آپس میں، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ان کی یہ آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں، یہ فاعل بنتے ہیں، مفعول بنتے ہیں، مجرور بنتے ہیں، یا مبتدا بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ نہ کچھ پتہ لگنا ہے تاکہ اس میں مسند اور مسند الیہ معلوم ہو سکیں۔ اب ان کا آپس کا تعلق جب آپ جانیں گے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسند ہے یا مسند الیہ، یہ والا کلمہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے، وہ پتہ چلے گا جب ہمیں ان کے آپس کے تعلق کا پتہ چلے گا، اور اس جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے گا، پھر ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ اس جملے کا معنی یہ ہے۔ آگے اگلا سبق شروع ہو رہا ہے، علامات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔